ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. جو انگلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. وہ کیا، اس کی بیوی بھی گئی، اور اس کی بیوی نے عقید توحید کو روکنے کے لیے جتنا مال لگایا، جتنی کوششیں کی، جتنا اپنا من تن من دھن کی قربانی سب دی. اللہ نے فرمایا ابو لہب بھی جہنمی، ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں چلے گئی. معزز حاضرین، یہ تو ہوا مکی صورتوں میں. اور آگے بڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ عقیدے کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. آپ کو معلوم ہے انسان کو کینسر آتا ہے تو وہ کیسے گھل جاتا ہے، ویسے ہی سمجھیے یہ شرک اور کفر عقیدے کا کینسر ہے جو انسان کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. لہٰذا آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا، آپ کے صحابہ کا عقیدہ کیسا. مکے میں رہتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، کبھی ایک بت کا اثر بھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا نہ آپ کے صحابہ پر ہوا. اور آپ جانتے ہیں یہ کفر، شرک، یہ آستانے، یہ درگاہیں، ان تمام کی کراہت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی ہمارا عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے جو درگاہ سے محبت کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت مسجد سے حقیقی محبت نہیں ہوگی جب تک یہ غیر اللہ سے، شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعت، جب تک ان تمام سے اپنے سینے سے محبت کو نہیں نکالو گے مسجد کی حقیقی محبت کبھی اس کے دل میں نہیں آئے گی. اور ایک بات یاد رکھو آپ، ہم ایسا کرتے ہیں آج عقید توحید کی دعوت دے دیے چھوڑ دیے. اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے. کیا کرتے؟ عقید توحید کو گھول کر پلا دیتے، ان کے رگ رگ میں، خون میں ایسا بساتے، وہ عقید توحید کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو لہٰذا کیا معلوم ہوا، عقائد کی اصلاح کسی بھی معاشرے میں کرو، عقائد کو، عقیدے کو ان کے دل میں اتارو، ان کے رگ رگ میں اتارو. ایسے کرو جب وہ سانس لیں لا الہ الا اللہ کہیں، جب وہ سانس اندر لیں تب بھی لا الہ الا اللہ کہیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا عقید توحید کی دعوت دے کے ایسے نہیں چھوڑ دیا جیسے ہم کرتے ہیں. عقید توحید کی دعوت دے کے اس کو مضبوط کیا. 2 صورتیں مکی صورتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے سورۃ الکافرون اور دوسری ہے قل ھو اللہ احد. اگر میں یہ کہوں مکی دور کی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ 2 صورتیں کافی ہیں پورے قرآن کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل یا ایھا الکافرون. یہ صورت دیکھنے میں 4 آیتوں کی صورت لگتی ہے لیکن عقید توحید کا پورا نقشہ اس صورت نے کھینچ کر رکھ دیا. شان نزول کیا صورت کا، ایک دن سرداران قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمد، یہ شان نزول سنو، یہ سورہ کافرون اتری کیوں. آ کر کہنے لگے اے محمد ایسا کرو 1 سال تم ہمارے پتھروں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں. ایسا ایک رائے دی آ کر انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے زمین آسمان نہیں ملتے کفر اور شرک اسلام کبھی مل نہیں سکتا. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سن لو. اور یہ قل یا ایھا الکافرون یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے زمین پر رہنے والے کافروں سے آیت میں خطاب ہے. کیا فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کان کھول کر سن لو، جن پتھروں کے سامنے تم جھکتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا. ایک تو کہا، اور یہ فرمایا اور کفار مکہ یہ بھی سن لو تم بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے. یہ نہ ماضی میں ہوا، نہ حال میں ہوا اور نہ مستقبل میں ہوگا. جسے فرمایا جیسے ہم کافروں سے دنیاوی اعتبار سے دوستی کر لیتے ہیں لیکن عقیدے میں کمپرومائز نہیں، عقیدے میں کسی سے کوئی چیز نہیں ہے. ابھی دیکھو آیا دیوالی کا موقع، کتنے مسلمانوں نے دیوالی کی مٹھائی کھائی، کتنے مسلمانوں نے دیوالی کے موقع پر اپنے جو ہندو بھائیوں کو جو ہے مبارکبادی دی. یہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. آپ ان سے دوستی رکھو صرف دنیاوی معاملات میں. جہاں دین کی بات آتی ہے اپنے دین اور ایمان پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنا چاہیے. اللہ تو یہی فرماتا ہے. اب دیکھو یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب کب پڑھتے تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ سورت تو بڑی معمولی نظر آتی ہے لیکن سورت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں پڑھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پڑھتے، مغرب کی سنت میں پڑھتے، 2 ہوا، 3 وتر کی دوسری رکعت میں پڑھتے، یہ 3 ہوا، چوتھا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، 4 5 سوتے وقت پڑھتے تھے.
دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے. کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا سوتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تم کو رات بھر کفر سے بچائے گا، تمہاری عقائد کی حفاظت کرے گا. فرمایا تمہارا خاتمہ توحید پر ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو خواب میں بھی اور جو ہے خواب کی حالت میں بھی شرک سے بچائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اب دیکھو اب ہم سمجھیے آپ سب مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرے سوچے آج سے 1400 سال پہلے اسی سرزمین پر 360 بت تھے. اپنے ذہن میں لاؤ 360 بت تھے یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت سے اس کو پاک کیا. جب طواف کر کے پورا ہو جائے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہو تو یہ اس بات کا اللہ سے اعتراف کرو رب یہ توحید کا مرکز تھا. 360 بتوں کو رکھ کر نعوذ باللہ قریش نے کیا کیا؟ اس توحید کے مرکز کو شرک کا مرکز بنایا. توحید موحدین کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے مرکز کو دوبارہ توحید کا مرکز بنایا. رب میں توحید کے اس مرکز میں کھڑے ہو کر قل یا ایھا الکافرون کہہ کر میں تیرے اپنے عقیدے کی حفاظت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. بندہ اس طریقے سے مکمل طور پر یہ کرے. ایک تو یہ ہوا سورہ کافرون کو معمولی مت سمجھو، آپ بار بار پڑھتے رہو، سمجھ میں آئے گا کہ عقیدے توحید کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ اخلاص. اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ فاتحہ کہہ کر آج امت یہ سورت پڑھ رہی ہے. الفاتحہ قل واللہ احد. کبھی ہم نے اس سورت کے معنی مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. یہ سورت اتری کیا؟ یہ سورت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فیملی کے بارے میں بتاؤ. نعوذ باللہ لفظ کیسا ہے؟ اللہ کا نسب کیا، اس کا بیوی کون، اس کا بیٹا کون، بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری قل هو اللہ احد. اس پر 3 باتیں بولتے ہیں، آپ ذہن میں رکھو. قل هو اللہ احد میں کیا بولتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. اس آیت سے پہلا معنی یہ معلوم ہوتا ہے توحید کی دعوت دینے میں آدمی کو جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ محمد سے کہتا ہے اے محمد تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لہذا امتی ہر ایک آدمی جب قل هو اللہ احد پڑھے تو یہ سمجھے کہ مجھے عقیدہ توحید کی دعوت دینے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو، سب سے پہلے اس عقیدے کو اپنے دل میں بساؤ. یعنی میں عقیدہ توحید کی دعوت دوں، اگر میرا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو لوگوں کو کیا بلاؤں گا میں؟ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کس کا عقیدہ پختہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. تیسری بات فرمایا گیا دیکھو اللہ نہ کسی سے جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرح اور کوئی چیز نہیں ہے. اس صورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن تو 100 سورت پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. کہاں پڑھتے تھے؟ صبح میں نماز میں 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ. اسی طریقے سے وتر کی آخری رکعت میں اور اسی طریقے سے طواف کی آخری رکعت میں پڑھتے تھے، اور سوتے وقت بھی پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک کر سوتے تھے. یہ دیکھو اپنی زندگی میں قل هو اللہ احد کا اثر کیسے دیکھا. ایک صحابی ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اے اللہ کے نبی میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یہ سورت. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم قل هو اللہ احد سے محبت کرتے ہو انشاءاللہ یہ محبت تم کو جنت تک لے جائے گی. لہذا کیا معلوم ہوا؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد یہ دونوں سورتیں مکی دور میں عقیدے کی اصلاح کے بارے میں ہم کو بتاتی ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورت 80 اتاری. اس میں اور ایک بات بتائی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے پورے واقعات بیان فرمائے. سورہ ہود کو کھول کر دیکھو، نوح کا ذکر ہے، حضرت ہود کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا، اور اس طرح پورا ذکر. سورہ شعراء کو کھولو، اللہ تعالیٰ نے اس میں نوح کا، ہود کا، صالح کا پورا ذکر فرمایا. اور سورہ ہود بڑی بہترین سورت ہے. یہ سورت کے آخری میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ پورے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں 2 باتیں کہتا ہے. فاستقم کما امرت. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس پر جم جاؤ.
جیسے نوح جمع تھا، جیسے ہود جم گئے تھے، جیسے صالح جمے، جیسے لوط جمے، جیسے شعیب جمے، جیسے موسیٰ جم گئے تھے، ویسے جم جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان نبیوں کا قصہ بیان کر کے اور ایک بات آخر میں کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قصوں کو ناول مت سمجھو، یہ ہم کیوں پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو؟ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یہ ایک تیر نہیں آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے، گھر والے جو ہے دشمن بن گئے، نوجوان دشمن بن گئے، عورتیں دشمن بن گئیں، پورا مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اگر مکی دور میں تھی تو تین چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی، ایک دوسرے تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو قدم قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، تیسری شخصیت تھی ابو طالب کی، اگرچہ ابو طالب مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے لیکن 40 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ معزز حاضرین، یہ سورہ ہود اور سورہ شعراء میں یہ باتیں آئیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ یہ دونوں جملوں میں فرق ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے مطلب عقیدہ توحید کمزور، ہمارا رب اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہی ہے اصل ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس پہ جم گئے، کیا ہوگا؟ ان کو خوشخبری ملے گی، دنیا میں مرتے وقت بھی خوشخبری دی جائے گی، اور قیامت کے دن جب خبروں سے اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ عقیدے کا کام کرتے ہوئے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج ہم کام کیے، سامنے والے سے مایوس ہو گئے، نہیں، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ مکی صورتوں کو اٹھا کر پڑھو، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے صبر حکم دیتا ہے۔ دوسری وہی سورہ مدثر کی، اس میں فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر صبر کرو، اللہ کی خاطر صبر کرو۔ کبھی فرمایا سورہ مزمل میں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اپنے منہ میں جو آتا وہ بولتے ہیں، لیکن صبر کرو، آپ صبر کرو۔ اور اس کے بعد کبھی فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، جمیل کا مطلب کیا؟ صبر جمیل کا مطلب ایسا صبر جس میں رتی برابر بھی شکایت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی تپتے رہے، اعتراضات کی گولیاں آپ پر برستی رہی عقیدے توحید طرف دعوت دیتے ہوئے، لیکن 13 سال تک اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ایک جملے میں بھی شکایت نہیں کی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ کبھی اللہ نے سورہ حضرت یونس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ کے صحابہ نے صبر کیا۔ آپ جانتے ہیں بلال کو کیا تکلیفیں دی گئیں، آپ کو معلوم ہے کیا کیا سمیہ کے ساتھ، آل یاسر کے ساتھ کیا کیا مکے والوں نے۔ ان کے بس میں تکلیف دینے کے لیے جو جو طاقتیں تھیں ان تمام طاقتوں کو آزمایا موحدین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے خاندان پر سے گزرتے، حضرت عمار کو تکلیف دی جا رہی ہے، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو، مردوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، چھوٹے بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہتے اے یاسر کے خاندان والو، توحید کی وجہ سے تم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں نا، اس پر صبر کرو، توحید پر صبر کرنے کا بدلہ انشاءاللہ اللہ تعالی جنت کی شکل میں تمہیں دے گا۔ اس طریقے سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک صحابی وہ آ کر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ظلم بہت ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کیا؟ دیکھو کیسی ہے، اصل میں صحابہ انسان تو تھے نا، تکلیفیں آئیں تو صبر کا پیمانہ بالآخر کبھی لبریز ہوتا ہی ہے۔ خباب بن ارت نے کہا الا تستنصر لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری مدد کے لیے دعا نہیں کرتے؟ کب تک ہم دوسروں کے سخت مش بنتے رہیں گے؟ کب تک ہم مظلوم رہیں گے؟ ظالم کو کب تک جو ہے ہمارے اوپر مش کرنے کا موقع ملتا رہے گا؟ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ ایک دم ٹینشن نہیں، آدمی کیا ہوتا ہے کبھی دعوت کا کام کرے سامنے والا کچھ بولا ٹینشن میں آ جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رتی برابر بھی ٹینشن نہیں ہوئے، نہ آپ نے اپنے چہرے سے ظاہر کیا، نہ آپ نے اپنے جسم سے ظاہر کیا،
ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سامنے آ گئے، فرمایا خباب یاد کرو، دیکھو تم کو تکلیفیں جو دی جا رہی ہیں نا، تمہارے سے پہلے لوگوں کو توحید پر جمے رہنے کے وجہ تکلیف دی گئی، اس کا رتی برابر بھی نہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے لوہے کی خینچیوں سے ان کے گوشت کو ادھڑا جاتا تھا، لوہے کی خینچیوں سے ان کو تکلیف دی جاتی تھی، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے صحابہ کی مکمل طور پر مدد کر کے رہے گا۔ معزز حاضرین، آپ دیکھو مکی دور میں جو صورتیں اتری، ان صورتوں میں عقید توحید پر جم کر رہنے والوں کو کیسی کیسی خوشخبریاں سنائی گئیں۔ مکی دور کی آیتیں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج اتاری، غور سے سنیے آپ، سورۃ البروج اتاری، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرمایا۔ کیا اصحاب الاخدود کا واقعہ یہ ہے جو توحید پرست تھے ان کو یہ گڑھا کھود کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے صحابہ سے اور آپ سے فرماتا ہے اصحاب الاخدود کو توحید پر رہنے کی وجہ سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ اپنے ذہن میں مثال رکھو، تمہارے پاس تکلیفیں کم آئیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں 7 نوجوانوں کی مثال دے کے صحابہ کو اور توحید پرستوں کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ 7 نوجوان تھے، پوری آبادی کرسچنوں کی، یہ مسلمان تھے اور پوری آبادی ان کی دشمن ہو گئی۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے عقید توحید کو بچانے کے لیے غار میں جا کر یہ پناہ لیے، غار میں گئے، پہاڑ پر چڑھ کر 309 سال تک اللہ سلایا ان کو، جیسا فرمایا 300 وازداد، فرمایا سورہ کہف میں 309 سال تک سوتے رہے، ساتھ میں کتا بھی تھا، یہ کتا ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مکی دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کرتا، کبھی نوجوانوں کے 7 نوجوانوں کا واقعہ بیان کر کے فرماتا ہے دیکھو یہ بھی توحید کی وجہ سے ماضی میں آزمائے گئے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تم بھی جو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کو، کبھی ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی؟ آج امت کے نوجوانوں کا عقیدے کا حال کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کڑا، کسی کے ہاتھ میں تعویذ، کسی کے گلے میں تعویذ، سب کیا ہے؟ کیا یہ سورہ کہف نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نوجوانوں کا اس میں تذکرہ فرمایا، اور اسی صورت میں اللہ نے نوجوانوں کی تعریف فرمائی، کہا یہ نوجوان جن کے ایمان میں ہم نے اضافہ فرمایا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکی دور کی صورتوں میں جو بات اتاری اس میں یہ بھی فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی دعوت کی دینے کے لیے آپ انتظار نہیں کرتے، جب بھی موقع ملتا دعوت کا کام کر نکل جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کل دیں گے، آئندہ مہینے میں دیں گے، آئندہ سال دیں گے۔ اللہ کے نبی ویسا نہیں تھے، زندگی کی ہر سانس دعوت توحید کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دی۔ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، لوگ حج کرنے کے لیے آتے، حج تو پہلے سے ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حج میں آتے، مدینے سے لوگ آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے نا، حج میں لوگوں میں جا کر دعوت کا کام کرتے، آگے بڑھتے جاتے، لوگوں پر اسلام پیش کرتے۔ فائدہ ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید حج کے دنوں میں لوگوں کے سامنے رکھتے، ہجرت سے پہلے اسلام مدینے کی دروازے تک پہنچ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرنے جاتے تو پیچھے دو شخصیتیں آپ کی دشمن، کون؟ ابو لہب بھی، اس کی بیوی ام جمیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی دعوت دے کر آگے آتے، ابو جہل پیچھے پیچھے آؤ، کیا بولتا معلوم ہے؟ یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت سنو۔ اللہ کے نبی کا دل کتنا خراب ہوا ہوگا اگر ہم عقیدہ توحید دعوت دیں، اگر ہمارا کوئی دشمن ہو جائے ہم دعوت چھوڑ دیں گے؟ یہ نبی کا جگر کیسے؟ اللہ کے نبی آگے بڑھتے کہتا یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، کائن، اس کی بات مت سنو۔ مردوں میں کے دائرے میں ابو جہل، ابو لہب کام کرتا، عورتوں کے دائرے میں ام جمیل کام کرتی۔ اس طریقے سے ایک طرف سے عقیدہ توحید کی دعوت کا کام چلتا اور عقیدہ توحید کے خلاف بھی سازشیں مکمل طور پر ہوتی۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عقیدہ توحید کا کام لے کر اٹھے، ہر طرف دشمنی آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ان کو مکمل طور پر سنبھالا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ توحید کی پاداش میں کیسے تکلیف دی گئی۔ ایک دار الندوہ نامی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر کفار قریش آپ کے بارے میں مشورہ کرتے تھے، ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں ہجرت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل بیٹھا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو، اور ایک کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، اور ایک کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈالو۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے
مکی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی آیت نہیں اتاری. آپ دیکھو مکی دور میں ایک آیت بھی نہیں اتری، لیکن توحید ہی جو مکمل طور پر آپ کی حفاظت کر رہی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کعبۃ اللہ کے اطراف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. کہیں تکلیف دی جاتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں کپڑا ڈال کر آپ کو گرانے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی گندگی ڈالی گئی. یہ سب توحید کی وجہ سے. دیکھو اور ایک مرتبہ تو ابو جہل اتنا بڑا پتھر لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچلنے کے لیے بھی آ گیا. جیسے ہی پتھر اٹھایا ہاتھ لرزنے لگے. اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، ایسے ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے سر پر پتھر ڈال دے. وہ ابو جہل کہتا ہے جیسے ہی میں نے پتھر اٹھایا دیکھتا ہوں اب یہ سفید آدمی کھڑا ہے، کون؟ جبرائیل، فرشتوں کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ گئے. پتھر ڈال کر فوراً بھاگ گیا. یہاں دیکھو توحید کی دعوت لے کر اٹھو، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتارا ماضی میں. تو لہٰذا یہ تمام باتیں. اور دیکھو مکی دور میں عقید توحید کی جو ہے دعوت دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل کا کیسے استعمال کیا. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کو دعوت دی ابو بکر کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی خدیجہ کی شکل میں، زید بن حارثہ کی شکل میں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ہر دعوت میں کام کیا. لہذا کیا معلوم ہوا؟ عقید توحید کا دعوت کا آغاز مجھے اپنے گھر سے کرنا چاہیے. اپنے بیوی کو سدھارو سب سے پہلے. اگر آپ کی بیوی درگاہوں پر جاتی ہے اس کو روکو، اس کو موحد پرست توحید پرست بناؤ. اگر آپ کا بیٹا نعوذ باللہ قبروں پر سجدہ کرتا ہے اس کی اصلاح کرو. یہ مکی دور کی دعوت ہمیں سبق سکھاتی ہے. اپنے گھر کی اصلاح کرو، بیویوں کی اصلاح کرو اور اپنے پورے ماحول کے مکمل طور پر اصلاح کرو. محترم حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام لے کر اٹھے، سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا. کیا کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کے نبی کبھی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہتے یا رحمان، کبھی کہتے یا اللہ. تو یہ کفار مکہ سمجھ گئے محمد کے بھی دو رب ہیں. کبھی کہتا یا رحمان، کبھی کہتا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں. جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، ان دو ناموں میں اللہ تعالیٰ جو پکارا. اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ نجم پڑھتے ہیں، نجم پڑھتے پڑھتے سجدے میں گر گئے. سارے کفار قریش بھی آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے. یہ توحید کا اثر دیکھو. اللہ کے نبی گرے، سارے گر گئے، لیکن ایک آدمی تھا جو نہیں گرا. اس کا نام تھا ابی بن خلف. اس نے کیا کیا؟ کہا میں نہیں جھکوں گا اللہ کے سامنے. مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی پر رکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا انشاءاللہ میں اس کو ماروں گا غزوہ بدر میں. ایسے ہی ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پوری زندگی میں اگر کوئی مارا گیا تو وہی بدبخت شخص تھا. تو لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ عقید توحید بڑی زبردست چیز ہے. اور اسی طریقے سے عقید توحید جو بندگی جو جاتی ہے وہ کیا؟ توحید کیسے دینا، عقید توحید کی دعوت کیسے دینا؟ مکی صورتوں کو پڑھ کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کائنات کے نشانوں کا تذکرہ فرماتا ہے. پوچھتا ہے کفار مکہ سے کیا تمہارے یہ پتھر کے معبود، یہ موم سے بنائے ہوئے معبود کبھی آسمان کو پیدا کر سکتے، زمین کو پیدا کر سکتے؟ بتاؤ. نہیں پیدا کر سکتے. بلکہ ایک شاعر تو کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت ہو رہی ہے بتوں کی شکل میں، اس کی شکل میں. کبھی تو لومڑی بھی اس پر پیشاب کرتی ہے، کبھی کتا بھی پیشاب کرتا ہے. کیا ایسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں گائے کو تقدس مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، ہائی وے پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہی ہے. کیا یہ خدا بن سکتا ہے کیا؟ یہ سب باتیں امت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات آج کے خطبے کے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور کی صورتوں میں توحید کے ساتھ اخلاق کو ملا ملا کر ذکر فرمایا. کیوں؟ اگر آپ عقید توحید کی دعوت دینے اٹھیں گے نا، سامنے والے کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اگر آپ کے اخلاق گرے ہوئے ہوں آپ دنیا والوں کو عقید توحید کا سبق ہرگز پڑھا نہیں سکتے. وہ صفا پہاڑی کو یاد کرو جس پر کھڑے ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا اے قریش کے لوگوں بتاؤ کیا کبھی تم نے میری زبان سے جھوٹ بات سنی؟ حالانکہ سامنے والے آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کیا کہا؟ ما جربنا علیک کذبا قط. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی تمہارے زبان سے جھوٹ بات نہیں سنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار. ہجرت سے پہلے لوگ اپنی سامان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لا کر اپنی امانتیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ لہذا
جس کی اصلاح کرنے جا رہے ہو، چاہے غیر مسلم ہو مسلمان ہو، اپنے اخلاق و کردار سے اس کا دل ایسے جیتو تمہارے عقیدے توحید کی دعوت خود بخود اس کے دل میں منتقل ہو جائے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بات یاد رکھو، عقیدے توحید اگر ہم پیدا کر لیں گے ہمارے اندر ساری خوبیاں آ جائیں گی. آج کے خطبے کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ یہ، جو بھی بندہ مکے کو جاتا ہے حج کرنے عمرہ کرنے، اس کو سوچنا چاہیے دنیا میں سب سے پہلے توحید کی روشنی اگر کہیں سے پھیلی وہ مکہ ہے. توحید کی روشنی اگر کہیں سے پھیلی وہ مکہ ہے. اگر اپنے دل میں بتوں کی، غلط اولیاء کی، آستانوں کی، خانخواہوں کی محبت رکھ کر عمرہ کرنے جاؤ گے، یاد رکھو مکے کا تقدس کبھی بھی تمہارے دل میں بیٹھنے نہیں پائے گا. اپنے دل سے نکالو. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے سوچو بلال نے توحید کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی، سمیہ نے کتنی مشقتیں برداشت کی. تمام صحابہ نے اپنے عقیدے پر آنچ آنے نہیں دی، بلکہ پورا 13 سالہ دور ہمیں بتاتا ہے اس جو ہے توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جان مال کی قربانی دے دی. ایک وقت وہ بھی آیا صحابہ اکرام کا توحید کی خاطر اپنے خاص گھر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. ہم کہیں جانا ہوتا ہے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، توحید کی خاطر اپنے توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. اس لیے قرآن کا مطالعہ کرو، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا، ہجرت کرنے والے. یہ کون؟ اللہ کے راستے میں ستائے گئے لوگ، ان کو تپایا گیا، ان کا درجہ انصار سے بھی بڑا ہے. بہرحال باتیں بہت ہیں، خطبہ لمبا ہوا، معذرت کرتے ہوئے ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے خطبے میں مدنی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کیسے کی، اس پر انشاءاللہ بولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اس خطبے کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی توحید کی حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرما. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا، سمیہ اور ابو بکر کا ایمان تھا، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حي على السلام.